بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عدیل وڑائچ، اسلام آباد سے آپ کو ایک اہم ڈیولپمنٹ پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، وفاق اور خیبر پختونخوا میں پہلا تنازعہ سامنے آ گیا۔ جو کیا سرائی کی جا رہی تھی، اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جب علی امین گنڈا پور چیف منسٹر خیبر پختونخوا بنیں گے اور اس کے بعد جب وفاق میں حکومت ہوگی، پی ڈی ایم کی ایک نئی حکومت ہوگی، شہباز شریف اس کی سربراہی کر رہے ہوں گے، تو دونوں کے درمیان ایک رسہ کشی ہو سکتی ہے، دونوں کے درمیان کوئی مزاحمت دیکھی جا سکتی ہے، پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، انتظامی معاملات کے حوالے سے، ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے۔ تو اب پہلا ٹاکرا ہو گیا ہے، اور اس پہلے ٹاکرے میں بنیادی طور پہ ایک بڑے عہدے پر تقرری، یعنی صوبے کے انتظامی سربراہ کی تقرری کا معاملہ آ گیا ہے، جس میں وفاق کی جانب سے مزاحمت دیکھی گئی ہے، اور علی امین گنڈا پور جس اپنے پسندیدہ افسر کو چیف سیکریٹری یعنی صوبے کا انتظامی سربراہ جو ہے لگانا چاہتے ہیں، وفاق کی جانب سے اس پہ پہلا دھچکا علی امین گنڈا پور کو لگ گیا ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یاسر ملک موجود ہیں جو کہ اس ساری صورتحال کو کور کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پہ خبر دی کہ یہ جو پہلی رسہ کشی ہے، پہلا یہ کھینچا تانی جو بیوروکریسی کی تقرری کے معاملے پہ یہ سامنے پہلا ٹاکرا آیا۔ یاسر بہت شکریہ۔ یہ بتائیے یاسر کہ یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ بنیادی طور پہ ندیم اسلم چودھری جو کہ گریڈ 21 کے آفیسر ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا میں پی ڈی ایم دور سے تعینات ہیں، اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے انہیں تعینات کیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں ختم ہوئیں۔ تو اس کے بعد شہاب علی شاہ جو کہ پہلے خیبر پختونخوا میں تھے، پھر بلوچستان چلے گئے، ان کو لانے کا یہ معاملہ، یہ اصل میں معاملہ اس پہ وفاق کی جانب سے یہ کورا جواب کے پی کو کیوں دیا گیا ہے، اور یہ اب کیسے حل ہوگا؟ بہت شکریہ وڑائے صاحب۔ دیکھیں، شہاب علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیف سیکرٹری بلوچستان میں ہیں، اور وہاں پر اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ جو سنی اتحاد کونسل کے جو منتخب کردہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، علی امین گنڈا پور، ان کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے کہ شہاب علی شاہ کی جو خدمات ہیں وہ چیف سیکرٹری کے طور پر کے پی کے حکومت کو جو ہے وہ دی جائیں، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پینل نیم ہونا چاہیے۔ پینل نیم میں 3 نام ہونے چاہیے، 4 نام بھی ہوتے ہیں، 5 نام بھی ہوتے ہیں۔ جو زیادہ سے زیادہ نام ہیں وہ 8 ہیں، لیکن 3 کا ہی ہم نے آج تک سنا ہے کہ 3 نام جو ہیں وہ بھجوائے جاتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے شہاب علی شاہ کا نام دیا ہے۔ اس سے پہلے ندیم اسلم چودھری جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ندیم اسلم چودھری جو ہیں وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جب حکومت تھی تو اس وقت ان کو تعینات کیا گیا تھا، اور اب علی امین گنڈا پور چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری ہے، ہمارا بندہ ہونا چاہیے، اعتماد والا بندہ ہونا چاہیے۔ وفاق یہ چاہتا ہے کہ پینل نیم کے ذریعے جو ہے وہ ایک بندے کو وہاں پر جو ہے وہ تعینات کیا جانا چاہیے۔ انتظامی امور جو بھی وہاں پہ سیکرٹری یہ تعینات۔ معاملہ صرف یہ قانونی یا ٹیکنیکل معاملہ نہیں ہے، اصل میں تو یہ معاملہ اپنی سیاسی ترجیحات کا ہے۔ یعنی جو آفیسر اس وقت ندیم اسلم چودھری وہاں پر کام کر رہے ہیں، وہ 21 گریڈ میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو کا سروس کا جو آفیسر ہوتا ہے، بنیادی طور پہ اس کی ایفیلیشن تو نہیں ہوتی کسی بھی، ہم آفیسر کو یہ نہیں کہتے کہ کسی کی کوئی ایفیلیشن ہے، ان کی اگر پی ڈی ایم کے ساتھ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ان کی ایفیلیشن ہے، تو شہاب علی شاہ جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف سے ہو۔ یہ معاملہ ہوتا ہے ایک اس آفیسر کے اوپر ٹرسٹ کا کہ یہ ماضی میں ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، ہم نے اپنے انتظامی فیصلے کرنے ہیں، اور ان انتظامی فیصلوں میں ایک ایسا افسر لایا جائے جن کے ساتھ پہلے ہم کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر اب ایک معاملہ یہ ہے کہ 3 صوبوں میں وفاقی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت کا 3 صوبوں میں تو انفلوئنس ہے، لیکن چوتھے صوبے میں ایک تو انفلوئنس نہیں ہے، دوسرا آگے معاملات لے کر چلنے ہیں، وہاں سے تعاون ابھی سے ہی جو جسچر آ رہا ہے تعاون نہیں مل رہا۔ اس کا ایک مثال دیکھ لیں، ابھی شہباز شریف صاحب سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئے تو وہاں پر کے پی کے وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے، گورنر نے انہیں ریسیو کیا۔ یہاں پر اسلام آباد میں جو تقریبات ہوئیں ایوان صدر میں حلف برداری کی، چاروں چیف منسٹرز کو بلایا جاتا ہے، تو یہاں پر علی امین گنڈا پور نہیں آئے، تو یہ جسچر ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ نہیں چلنا، انہوں نے ان کے ساتھ نہیں چلنا۔ بیچ میں بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے پولیٹیکل، تو ایسے میں اب وفاق تو یہی کوشش کرے گا کہ کم از کم علی امین گنڈا پور کا جو نامزد کردہ آفیسر ہے وہ یہاں پر نہ آئے، تاکہ وفاق کا کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر اثر و رسوخ رہے۔
بالکل ایسا ہی ہے کہ وفاقی حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ ان کا اپنا بندہ جو ہے جو بھی پاس گروپ سے ہو اس کو تعینات کیا جانا چاہیے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور تو اپنی کوشش کریں گے۔ وفاق کے درمیان اور خیبر پختونخوا کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ آپ نے خود بھی بتایا کہ وزیر اعظم گئے، ان کو نہ کوئی بریفنگ دی گئی، نہ ان کو شامل کیا گیا کہ جو متاثرین کے اندر جو سامان جو تقسیم کیا گیا ان کے لیے اس میں بھی وزیر اعلیٰ جو وہ شریک نہیں تھے۔ تو وزیر اعلیٰ کی کوشش ہے شہاب علی شاہ جو ہے ان کو جو ہے وہ وزیر سیکٹری جو ہے وہ تعینات کروا لیں، لیکن مشکل لگتا ہے۔ پینل نیم آئیں گے، ان پینل نیم میں بھی ان کا نام جو ہے کاٹ دیا جائے گا اور 3 نام اپنے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیجے گی، لیکن آخر میں یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کی یہ ثواب دید ہے، ان کا استحقاق ہے، وہ جس مرضی کو تعینات کریں۔ اس کے اوپر پھر وزیر اعلیٰ بے شک شور بھی بچاتے رہے تو وہی نام ہوگا جس کو وزیر اعظم تعینات کریں گے اور اسی نے پھر آگے انتظامی امور کو لے کر چلنا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، جس طرح یاسر کہہ رہے ہیں کہ انتظامی امور یعنی چیف منسٹر کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو عملی جامہ پہنانا، یہ چیف سیکرٹری جو انتظامی سربراہ ہے، ساری بیوروکریسی، پولیس، ایڈمنسٹریشن سب کو اس نے چلانا ہوتا ہے۔ تو انتظامی سربراہ صوبے کا سب سے بڑا بیوروکریٹ ہوتا ہے۔ اگر چیف سیکرٹری چیف منسٹر کی مرضی کا نہیں ہوگا تو اسے صوبے میں معاملات چلانے میں دشواری پیش آئے گی۔ تو یہ جو پہلی رساکشی ہے، یہ پہلا ٹاکرا جو ہے، اب اس میں عام طور پہ ایسی صورت میں جو وفاق ہے وہ پریویل کرتا ہے۔ یاسر، اس میں تو ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن بھی افسران کو ہٹانے کے لیے ڈائریکشن دیتا رہا، اور یہاں پر ہم نے دیکھا اسلام آباد میں بھی الیکشن کمیشن کی ڈائریکشن کے باوجود بہت سے افسران تبدیل نہیں ہوئے، اور خیبر پختونخوا کے یہ جو چیف سیکرٹری ہیں اور غالباً آئی جی صاحب کی بھی جو تعیناتی کا معاملہ تھا اس میں بھی وفاق اس وقت ڈٹ گیا، لیکن اس وقت نگران حکومت تھی۔ اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا خیبر پختونخوا کے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو چینج کیا جائے تو اس وقت نگراں حکومت جو ہے وہ ڈٹ گئی اور اسی سیٹ اپ نے ہی الیکشن کروایا۔ یہی جو سیکرٹری صاحب ہیں، یہی جو آئی جی صاحب ہیں بھی، انہوں نے ہی الیکشن کروایا۔ الیکشن کروانے کے بعد ابھی بھی مشکل لگتا ہے مجھے کہ چیف سیکرٹری جو ہیں ان کو خیبر پختونخوا کو چینج کیا جائے۔ اگر چینج ہوتے بھی ہیں تو وڑائچ صاحب وہاں پر چیف سیکرٹری وہی لگے گا جو وفاق کی مرضی کا ہوگا، چونکہ وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ صوبے کے اندر ہماری مرضی کے مطابق چلیں، یا وہاں پہ کم از کم چیف سیکرٹری ایسا ہو جو ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اور علی امین گنڈا پور کا چونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں نہ وہ تعاون کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تیار ہیں، نہ حکومت ابھی تک ان سے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ حکومت کی جب وزیر اعظم بھی گئے کے پی کے میں تو انہوں نے ان کو مدعو نہیں کیا کہ ایک تقریب ہو رہی ہے جو ایوان ہے اس کے اندر گورنر ہاؤس میں، تو اس تقریب میں شریک ہوں اور وہ بھی تو بار بار اپنے جو پبلک گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایسا جسچر دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم اپنا حق لیں گے۔ حق کے لیے بنیادی طور پہ وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں وہ مزاحمت کا جو ایک ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں کافی جو مزید کشیدگی بھی جو ہے اس میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو اس سارے معاملے پہ اپڈیٹ کریں گے کہ اس کا کیا حل نکلنے جا رہا ہے۔ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس پہ ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔